مجھے بتائیں کہ جو لوگ کٹے کی قربانی کرتے ہیں، مطلب کہ میں نے دیکھا ہے، مجھے ابھی آج ایک شخص بتا رہا تھا کہ آپ جائیں ذرا یہ جو نارتھن ایریاز ہیں یا گاؤں دیہات میں جائیں، گاؤں دیہات میں جائیں، وہاں کرتے ہی صرف کٹا ہے. تو کیا جو لوگ کٹا کر رہے ہیں پھر ان کی کیا قربانی نہیں ہو رہی؟ بنیادی طور پہ وہی بات ہے کہ اگر تو گائے کی قسم سمجھ کے کرتے ہیں اور ان کے پاس فتاوا علماء کے موجود ہیں تو وہ تو علماء کی گردن پہ بوجھ ہے کہ جنہوں نے یہ فتوا دیا، اور اس لیے ان کی ہم قربانی کو کیوں ایسے کہیں. لیکن ایک علمی دلیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے گائے اویلیبل ہے تو آپ گائے کی قربانی کریں، قربانی کے لیے گائے کر لیں. تو آپ پورا سال کٹا کھائیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک کٹے کی قربانی نہیں ہو رہی، مطلب کہ آپ کے نزدیک کوئی کٹا کر رہا تو وہ قربانی نہیں لگ رہی، وہ ویسے حلال ہو گیا، صدقہ ہو گیا. ہاں، لیکن وہ قربانی کے قبول نہیں ہوا. طور پہ قبول نہیں. یہ وہی بات ہے، کوئی ہرن کرے اور کیا یہ بکرے، اچھا ہرن کی شکل بکرے سے نہیں ملتی. اچھا، میں نے اس پہ بھی آنا تھا، میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہرن، بارہ سنگا اس کی نمائش بھی کرتے ہیں اور اس کی قربانی شروع کروا دی. اب آپ یہ بات بتائیں کہ ہم نے کٹے کی قربانی کو جائز قرار دیا تو لوگوں نے ہرنوں کی قربانی شروع کر دی. پاکستان کے اندر بعض لوگوں نے ہرنوں کی قربانی پچھلے سال کی ہے، 12 سنگے کی قربانی ہوئی ہے اور بہت سے مختلف نایاب جانور. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 12 سنگا بکری کی قسم یا بھیڑ کی قسم ہے یا دمبے کی قسم ہے یا ہرن قسم ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر اگر آپ یہ باب مفتوح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر حلال، پھر آپ ہر گوشت والے کو کیوں منع کر رہے ہیں؟ پھر آپ گھوڑے کی قربانی کے کیوں خلاف ہیں؟ لومڑی جو مرضی نہیں، لومڑی تو حرام جانور ہے نا. میں کہتا ہوں جو جانور حلال ہے اور ٹھیک ہے، یعنی گھوڑا تو حلال ہے نا، تو گھوڑے کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ گھوڑا، ہرن، 12 سنگا، پھر آپ یہ رستہ کھول دیں اور دنیا کا ہر حلال جانور حلال کر لیں، ہر گوشت کو بھی حلال کریں. دنیا کا ہر حلال جانور حلال ہے. اچھا علامہ صاحب، مجھے بتائیں کہ جو لوگ یہ قربانی کرتے ہیں کٹے کی، ان کے پاس منطق یا دلیل کیا؟ ظاہری بات ہے ان کے پاس بھی تو کوئی نہ کوئی علمی دلائل یا کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ان کے پاس 2 بڑے دلائل ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہمارے فیور میں جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دلیل ہمارے حق میں جاتی ہے کہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی تو رسول اللہ، یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ یا صحابہ نے کبھی نہیں کی، یہ وہ مانتے ہیں کہ بھینس ذبح نہیں کی. اچھا، پھر دوسری بات کہتے ہیں جاموس جو ہے نا، لغت میں لکھا ہوا ہے کہ گائے کی ایک قسم ہے. اب مجھے بتائیں جاموس اور بقرہ میں کتنا فرق ہے؟ جاموس کو اگر ٹرانسلیشن کریں گاؤ میش، جس کو بھینس کہا جاتا ہے، جاموس ہی بھینس میں آیا نا اردو میں، عربی سے یہ آیا یہ لفظ بھی، تو نام بھی الگ ہے. اس کے مذکر مؤنث کا نام بھی عربی میں الگ ہے، اس کے مذکر مؤنث کا نام بھی الگ ہے. تو اس کو ایک ہی قسم سمجھنا یہ بات ویلڈ نہیں ہے. ہاں، ان کی دلیل یہ ہے گائے سے شکل ملتی ہے، یہ گائے ہی کی قسم ہے، پہلی دلیل. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک یہ دلیل دیتے ہیں، ایک دلیل اور بھی علمی طور پہ وہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں 4 نوع کی بات کی تھی، چاول کی، جو کی، تو آپ نقدی بھی تو دیتے ہیں. حالانکہ ان کی یہ دلیل ان کے خلاف اس لیے کہ رسول اللہ کے دور میں یہ جنسیں بطور نقد بھی استعمال ہوتی تھی، اس لیے ہم نقدی میں صدقۃ الفطر کے قائل ہیں. تو یہ دلیل اس کی نہیں بنتی کہ جی وہ چونکہ گائے سے شکل ملتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ مسئلہ تو تب پیش آنا چاہیے اصلاً، آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر ملک میں گائے ختم ہو گئی ہو. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب قرآن پاک میں جن 8 جوڑوں کا لکھا گیا ہے، میرا تو ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ آپ سب سے پہلے انہی کو ترجیح دے. بات ہے تب اگر خدا نہ خواستہ پوری دنیا سے گائے ختم ہو جائے گی، پھر آپ کٹا کے بارے میں علماء کو بٹھا دیں. آپ کبھی کٹا کر سکتے ہیں قربانی میں؟ کٹا جب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، مجھے ایک بات بتا علی بھائی، جس چیز میں شک ہو وہ ہم کیوں کریں؟ ہاں، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ منع نہیں، اب ہم نے کرنا. ہاں، یہ بات ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. میں نے تو اسی لیے پہلے بھی کہہ دیا تھا، یہ بعض احناف کے جو متشدد علماء وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جی اہل حدیث اور حنفیوں کی لڑائی ہے. قطعاً یہ لڑائی نہیں. اہل حدیث میں اب آپ کو بتاتا ہوں ایسے اسکول آف تھاٹ اہل حدیث میں موجود ہے جو کٹے کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں. اچھا، اہل حدیث میں بھی ہے، اور احناف میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کٹے کی قربانی کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ مسئلہ ایک علمی نوعیت کا ہے، لیکن اس کو ٹسل بازی کی وجہ سے اس کو پاپولرٹی زیادہ دی دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم کر رہے ہیں، ہماری تو قبول ہو رہی ہے، ہمارے تو کٹے کی بھی قربانی قبول ہو رہی ہے. اچھا چلیں کٹے اور بھینسے سے آگے نکلتے ہیں. کٹے کا آپ نے قربانی کا کٹا کھول دیا. قربانی کا کٹا کھول دیا. اچھا علامہ صاحب، مجھے اب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 8 جوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے، میل اور فیمیل. ہمارے ہاں فیمیل کی قربانی نہ دیکھی جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے لوگوں کو کہ شاید یہ جائز ہی نہیں ہے. یہ کیا مقصد ہے، مطلب کہ یہ کلچر کیوں ہے؟ علی حمزہ بھائی، بنیادی طور پہ اس کی وجہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودیل جانور، دودھ دینے والے جانوروں سے اجتناب کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز نہیں ہوتے. صرف پاکستان کے اندر آج سے 8 سال پہلے گائے میں سے
مؤنث کو پریفرنس دی جاتی تھی گائے کی نسل میں سے. بکریاں واقعی نہیں ہوتی, بیڑے بھی نہیں ہوتے, اونٹنیوں سے بھی لوگ اجتناب کرتے. پاکستان میں میل کلچر موجود ہے, لیکن عربوں میں یہ کلچر نہیں ہے. بکری بکرے کو برابر سمجھا جاتا ہے, بیڑ اور یعنی نر مادہ کو برابر سمجھا جاتا ہے. یہ پاکستان میں کلچر ہے ایک خاص سوچ کی وجہ سے کہ یہ دودھ دینے والے جانوروں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ویسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز بھی ہیں کہ ایک جانور دودھ دے رہا ہے, بچے دے رہا ہے, تو کوئی بیوقوفی ہوگا اسی کو ذبح کر دے. یعنی ایک عقلی منطقی طور کے اوپر, اور ہمیشہ وہ دودھ تبھی دے رہا ہوتا ہے کہ جب اس نے بچے دینے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس سے اجتناب ہمارے برے صغیر کے معاشرے ماحول میں پایا جاتا ہے. ورنہ ہم پورا سال جو منڈی میں بکریاں بھی ہوتی ہیں, بھینسیں بھی ذبح ہوتی ہیں اور لوگ کھاتے ہیں, کوئی اچھا یہ آپ نے بتایا کہ ایک حدیث موجود ہے کہ جو دودھ دینے والا جانور ہے اس سے اجتناب کیا جائے, تو اس وجہ سے جو ہے لوگ مؤنث سے ٹھیک ہے اعتراض کرتے ہیں. اچھا ایک بہت بڑی چیز جو اکثر عید پہ ڈسکس ہوتی ہے, ایک خسی کر دیا جاتا ہے اور ایک آنڈر بکرا ہوتا ہے. اب پہلے مجھے بتائیں کہ جو یہ خسی کیا جاتا ہے یہ کیا بکرا زخمی ہو جاتا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ اہل سنت اور شیعوں کے مابین ایک معرکۃ الآراء اختلافی, جو آپ نے ابھی بات کی ٹسل والی بات ہے. خسی جو جانور ہے وہ اہل سنت کے ہاں عیب نہیں ہے. یعنی خسی جانور عیب ایسا نہیں ہے جس سے قربانی حرام ہو جائے یا مکروہ ہو جائے. جبکہ شیعوں کے ہاں جو خسی ہے وہ عیب ہے. وہ کہتے ہیں آنڈل نہیں ہونا چاہیے, یعنی نیچرل اس کی جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا وہ صلاحیت بچے پیدا کرنے کی, تو وہ اس کو خسی کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے معاملہ چلا آ رہا ہے علی بھائی, یہ آج کا نہیں ہے. اچھا ہاں یہ بات, اگر یہ بات سمجھ آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 چتکبرے خسی مینڈوں کو ذبح کیا, یہ حدیث صحیح ہے. اس کے اوپر بعض علماء نے اختلاف کیا کہ یہ جی حدیث ضعیف ہے وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیث ملائی جائیں تو خسی کیا کیوں جاتا ہے جانور کو؟ پہلی بات, گوشت کی کوالٹی اچھی لینے کے لیے, یہ بات ذہن میں رکھیں. جو آنڈل یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ بدبودار جانور ہوتے ہیں, وہ بکرا جس کو کہتے ہیں معاشرے میں عرف عام میں, وہ یہ ہوتا ہے اپنا یورین وغیرہ پیتا ہے, اس کی وجہ سے اس کی گوشت میں بدترین بدبو پیدا ہوتی ہے. اب اپنا یورین پی جا رہا ہے اور آپ اس کے قریب سے بھی گزریں گے, آپ کو بدبو, وہ کسی بھی گھر میں آئے گا پورے محلے کو اور بدبو بھی پھیل جاتی ہے. تو بہترین گوشت کی کوالٹی لینے کے لیے, اس کی بدبو سے بچنے کے لیے جانوروں کو بچپن میں خسی کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے اس کے گوشت میں بدبو نہیں آتی, اور دوسری بات ہے اس کے گوشت میں نشو و نما بہت تیز ہوتی ہے, یعنی گوشت زیادہ بڑھتا ہے. جو بدبودار جانور ہوتا ہے نا, جس کو آپ نے کہا آنڈل یا بو بکرا کہتے ہیں, اس کے اندر گوشت کی نشو و نما زیادہ نہیں ہوتی, اس کا قد بڑھ جاتا ہے, اس کے اندر طاقت قوت ہوتی ہے, لیکن گوشت کی وہ کوالٹی یا کوانٹٹی بھی نہیں ہوتی. تو گوشت کی بہترین کوالٹی لینے کے لیے خسی کرنا یہ عیب مانے نہیں ہے قربانی سے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 خسی چتکبرے مینڈے قربان کیے. اب اختلاف ہونا نہیں تھا چاہیے, لیکن اہل تشیع کے ہاں یہ ایک عیب ہے. اور وہ کہتے ہیں جس طرح اہل سنت کے ہاں کان کا کٹا ہونا, یہ ابھی آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ عیب کون سے. وہ کہتے ہیں اگر کان کا کٹا ہونا عیب ہے تو ایک جانور کو نمرد بنا دیا گیا ہے, وہ تو اس کو ہجڑا کہتے ہیں, ریپروڈکشن ہی نہیں کر پا, وہ اس کو ہجڑا کہتے ہیں ہجڑے کی قربانی کرتے ہیں اہل سنت. خسی بکرے کو کہتے ہیں کہ ہجڑا بکرا. ہاں تو یعنی وہ تو تنزن کہتے ہیں, مطلب کہ وہ بھی ٹسل بن گئی. ہاں وہ ٹسل ہے, وہ 100% اہل تشیع میں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ خسی نہیں کرتے, وہ ان کے نزدیک عیب ہے. ٹھیک ہے, ان کے نزدیک تو عیب ہے نا. صحیح.